بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لم تزلوا بعدي إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات محمد. عزیزان محترم، بزرگان عزیز، عزاداران سید الشہداء، دعائے فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا. مسلسل ہماری اور آپ کی گفتگو اسی حدیث ثقلین کے اوپر جاری و ساری ہے، جو آہستہ آہستہ اختتامی مرحلے تک پہنچ رہی ہے. اللہ کا پیارا حبیب اپنی امت مسلمہ سے مخاطب ہو کر عرض کر رہا ہے، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے ہماری عطرت اہل بیت اطہار علیہ السلام. ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو. انہما لن یفترقا، اور یہ دونوں ایسے ہیں جن میں کسی بھی طرح کی جدائی ممکن نہیں ہے. حتیٰ یرد علی الحوض، بلکہ یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. مسلسل
اسی قرآن اور اسی اہل بیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر ہم نجات کا ذریعہ تلاش کرنا چاہتے ہیں اس دنیا میں تو دو چیزیں ہیں. پہلی چیز کا نام قرآن ہے اور دوسری چیز کا نام اہل بیت اطہار ہے. اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور آنے کے بعد کامیاب و کامرانی کا ذریعہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن اور دوسرے اہل بیت اطہار علیہ السلام. مسلسل بیان کیا کہ قرآن ہادی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی ہادی ہے. قرآن قانون ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی قانون ہے اور تشریع قانون. قرآن معجزے والی کتاب ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت بھی ہمارے لیے معجزہ ہے. جس طریقے سے قرآن دعوے کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، یہ قرآن کا دعویٰ اور اس قرآن کا چیلنج کو عملی جامہ پہنانے والے اہل بیت اطہار علیہ السلام. قرآن وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے خالق کائنات تک پہنچنے کا، تو اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی ہمارے لیے وسیلہ بنائے گئے ہیں اور ذریعہ بنائے گئے ہیں خالق کائنات تک پہنچنے کے لیے. اگر ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ قرآن وسیلہ ہے، یہ قرآن ذریعہ ہے. عزیزان گرامی، جیسے اس قرآن اور اہل بیت کی فضیلت کو مسلسل آپ کے سامنے پیش کیا، آج ایک دوسرا رخ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. قرآن جس طریقے سے قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا ہمارے لیے عبادت ہے، ویسے ہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کرنا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کر کے پڑھنا اور ان کا ذکر سننا ہمارے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے. متوجہ ہیں آپ؟ اور تنہا اتنا ہی نہیں، اگر اس عبادت کے اصلی مفہوم کو پہچاننا چاہتے ہیں تو قرآن مجید میں متعدد آیتیں ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے. عبادت در حقیقت اطاعت خداوندی کو کہتے ہیں. جو ہم نے یہ ذکر کیا کہ جس طریقے سے قرآن کا پڑھنا عبادت کا درجہ ہے، ویسے ہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کرنا بھی عبادت کا درجہ ہے. اس کا نتیجہ آپ کو آخری مجلس میں ملتا ہوا نظر آئے گا. اگر آپ دیکھیں تو خود عبادت کا درجہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب اللہ کی اطاعت کر لی جائے. اللہ کی جیسے جیسے ہم اطاعت کرتے چلے جائیں گے، خالق کائنات کی عبادت ہوتی چلی جائے گی. توجہ ہے ذرا نگران. آیا اسی اطاعت اور عبادت سے متعلق قرآن مجید میں آیتیں ہیں یا نہیں؟ قرآن مجید کی آیت نے بڑھ کر سہارا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اطاعت کرو. گویا ہمیں تنہا قرآن کو نہیں تسلیم کرنا ہے، گویا ہمیں صرف اہل بیت کو نہیں تسلیم کرنا ہے، بلکہ قرآن کو بھی تسلیم کرنا ہے، قرآن کی بھی تسلیم کرنا ہے. توجہ رہے، اہل بیت کو بھی ماننا ہے، اہل بیت کی بھی ماننا ہے، بالکل ویسے ہی جس طریقے سے ہم اپنے والد کو تسلیم کرتے ہیں. اگر کوئی بیٹا والد کو تو مانے لیکن والد کی نہ مانے تو نافرمان کہلائے گا، وہ بیٹا نافرمان کہلائے گا. بالکل ویسے ہی ہمیں قرآن کو بھی ماننا ہے، قرآن کی بھی ماننا ہے، اہل بیت کو بھی ماننا ہے، اہل بیت کی بھی ماننا ہے. اس کو اور کی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ اس کو کے اوپر جائیں گے
تو تنہا قرآن کو ورقوں کے اعتبار سے ہم تسلیم کر رہے ہیں، تنہا قرآن کو آیتوں کے اعتبار سے تسلیم کر رہے ہیں، تنہا قرآن کی جلدوں کے اعتبار سے ہم انہیں تسلیم کر رہے ہیں، لیکن جب قرآن کی مسئلہ آ جائے گا تو اب جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس آیت کے مفہوم کو سمجھ کر اسے عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ یہ ہے قرآن کی۔ اگر اہل بیت کو ماننا ہوگا تو تنہا اماموں کے نام رٹ لینے سے ہم اہل بیت کو تو مان لیں گے، لیکن اگر ہم اہل بیت کی ماننے کے لیے آمادہ ہو تو پھر ہمیں ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں ڈالنا ہوگا۔ جب تک ہم ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں نہیں ڈالیں گے تب تک قرآن کی اور اہل بیت کی کا معنی واضح نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے خالق کائنات آواز دے رہا ہے، اگر تم اللہ کو ماننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ کی مانو، رسول کو تسلیم کرنا چاہتے ہو تو پہلے رسول کی مانو، اہل بیت کو ماننا چاہتے ہو تو پہلے اہل بیت کی مانو۔ اس آیت کے زمرے میں اگر آپ دیکھیں تو خود آیت واضح کر رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ۔ پہلے رسول کا حکم نہیں دیا، پہلے اہل بیت کی اطاعت کا حکم نہیں دیا، سب سے پہلی اطاعت کا نام ہے اللہ کی اطاعت، اور اطاعت کا لطف اس وقت آئے گا جب ہم اللہ کی معرفت حاصل کر لیں۔ جیسے جیسے ہم اللہ کی معرفت حاصل کرتے چلے جائیں گے ہمیں اطاعت خدا بندی میں لطف آتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بھی انسان میری بات کو ماننا چاہتا ہے تو ہر انسان کو میری بات ماننے میں اس وقت لطف آئے گا جب ہماری معرفت رکھتا ہوگا۔ توجہ رہے، جب ایک عام سے انسان کو کسی بات کے ماننے کے لیے اس کی معرفت درکار ہے تو یہ جائے کہ وہ اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، قہار ہے، جبار ہے۔ جب ہم اس کی اطاعت کا مرحلہ آ رہا ہے اور اس کی اطاعت کرنا چاہ رہے ہیں تو جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہوگی اطاعت میں لطف نہیں آئے گا، اطاعت میں مزہ نہیں آئے گا۔ اے میرے پروردگار، ہم تیری اطاعت کرنا چاہتے ہیں، اطاعت کرنے سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے میری معرفت حاصل کرو۔ معرفت کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے اللہ کی ذات کو پہچاننا ہوگا۔ یہ اللہ ہے کون؟ کون اللہ جس کی ہم عبادت کریں؟ کون اللہ جس کی ہم اطاعت کریں؟ یہ کون اللہ ہے؟ یہ اللہ وہ ہے جو ذہنوں میں آتا نہیں، لفظوں میں سماتا نہیں، الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں، تخیل وہاں تک پہنچ سکتا نہیں، زمانی وہ نہیں ہے، مکانی وہ نہیں ہے، وہ معبود مطلق کہ جس کی اطاعت میں کائنات کا ذرہ ذرہ سرمسجود ہے، وہ خالق کائنات جس سے ہر ایک طلب کرتا ہے، وہ ہر ایک کی طلب کو پورا کرتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے تم میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ، میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، نہ اس در پر کوئی پہرے دار ہے، نہ کوئی چوکیدار ہے، نہ کوئی سیکورٹی ہے، نہ کوئی ملٹری ہے، تم آ کر مجھ سے باتیں کرو۔ دیکھو میں دنیا میں ہر انسان مجھ سے طلب کرتا ہے، میں دنیا کے ہر ایک انسان کی طلب کو پورا کرتا ہوں، میں خود تو کھانے نہیں کھاتا لیکن تمہیں عطا کرتا ہوں، میں خود تو روزی اپنے پاس نہیں رکھتا لیکن تمہیں روزی دیتا ہوں، میں خود تو بیٹے بیٹیاں نہیں رکھتا لیکن تمہیں بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد مجھ سے طلب کرتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو۔ یہ اللہ کا دل گوارا ہی نہیں کرتا کہ ایک بندہ محراب عبادت میں آنے کے بعد مجھ سے کوئی طلب کرے۔ یہ اللہ رحمان ہونے کے ساتھ، رحیم ہونے کے ساتھ اپنے اس بندے کی طلب کو پورا نہ کرے۔ ہر انسان ہمارے اس دروازے پر آ کر مجھ سے طلب کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، ہم ہر ایک کی طلب کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم ہر ایک کی مانگ کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں کسی مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، کافر بھی مجھ سے مانگتا ہے، مومن بھی مجھ سے مانگتا ہے، منافق بھی مجھ سے مانگتا ہے، شیعہ بھی مجھ سے مانگتا ہے، دنیا کے ہر
دین و مذہب کے لوگ مجھ سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ کچھ بنائے ہوئے ہیلوں سے مانگتے ہیں، کچھ بنائے ہوئے وسیلوں سے مانگتے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ ہر انسان اس دروازے پر آنے کے بعد مجھ سے طلب کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، اور میں ہر ایک کی طلب کو پورا کرتا ہوں۔ لیکن ہاں، بس میں سلیقہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس سلیقے سے میری بارگاہ میں آئے، کس نیت کے ساتھ میری بارگاہ میں آئے۔ اگر اپنی گفتگو کو سلیقہ اس انداز میں ہوگا کہ اپنی گفتگو کو اہل بیت کے لفافے میں ڈال کر اپنی گفتگو کو مجھ تک پہنچاؤ گے، میں تمہاری باتوں کو تسلیم کر لوں گا، میں تمہاری باتوں کو جواب دیتا ہوا نظر آؤں گا، اس لیے کہ تم نے کسی ایرے غیرے کی ہستی کو وسیلہ نہیں بنایا ہے۔ توجہ رہے گا نہیں گرامی، اہل بیت جیسی ذوات مقدسہ کو تم نے وسیلہ بنایا، اور وسیلہ بنانے کے بعد میری بارگاہ میں اپنی دعا کو پہنچا رہے ہو۔ یا اللہ کا ہار و جبار ہونے کے ساتھ ساتھ رحمان و رحیم ہے، میں تمہاری باتوں کو قبول کرنے والا۔ عزیزان گرامی، اب ہم نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی۔ جس عبادت کے بارے میں ذکر کیا جا رہا تھا کہ جس طریقے سے قرآن کا ذکر کرنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے، ویسے ہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کرنا بھی عبادت کا درجہ ہے۔ لیکن عبادت سب سے پہلے اللہ کی ہوگی، اور عبادت کے لیے سب سے پہلے اطاعت درکار ہے۔ اطاعت خداوندی ہوتی چلی جائے گی، اللہ کی عبادت ہوتی چلی جائے گی۔ توجہ رہے، اس عبادت کے لیے اس ذات واجب کو سب سے پہلے تسلیم کرنا ہوگا، اس کی معرفت حاصل کرنا ہوگا۔ اب ہم نے اس کی معرفت حاصل کر لی کہ کون اللہ ہے، اب ہم نے عبادت اور عبادت شروع کر دی۔ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر سوچا سمجھا اور بیان بھی یہی کیا جاتا ہے کہ نماز پڑھنا ہی اللہ کی اطاعت اور عبادت ہے، روزہ رکھنا ہی اللہ کی اطاعت اور عبادت ہے، حج کرنا ہی اللہ کی اطاعت اور عبادت ہے، خمس کا دینا ہی اللہ کی اطاعت اور عبادت ہے، زکوٰۃ کا نکالنا ہی اللہ کی اطاعت اور عبادت ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، عبادت اور اطاعت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اللہ کی نماز پڑھنا اطاعت اور عبادت ہے، روزہ رکھنا اطاعت اور عبادت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تنہا یہی چیز اطاعت اور عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اطاعت اور عبادت ہے ہی نہیں۔ عبادت اور اطاعت کا مفہوم وسیع ہے۔ ہم کسی تنگ عالم میں اگر اس عبادت اور اطاعت کے مفہوم کو نہ دیکھیں، فروع دین کی 10 چیزوں میں اطاعت اور عبادت کو نہ سمو دیں کہ یہی اطاعت اور عبادت ہے۔ توجہ رہے جانے گرامی، تو آخر اطاعت اور عبادت ہے کیا؟ اللہ نے بڑے ہنگامی حالات میں اس مفہوم اطاعت اور عبادت کو واضح کیا۔ کب؟ جب آدم کا پتلا بن چکا تھا، فرشتوں کو یہ حکم مل چکا تھا، فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اس کا تسویہ کر لوں، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ جیسے ہی خالق کائنات نے آدم کے پتلے کو بنایا، پتلا بنانے کے بعد جیسے ہی اپنی روح پھونکی، قرآن نے بڑھ کر سہارا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَسَجَدُ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جیسے ہی روح کا پھونکنا تھا،
کہ سارے کے سارے ملائکہ نے سجدہ کیا اللہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں پر رک کر آپ کی اذہان عالیہ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ نے آدم کے پتلے کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا فرشتوں سے، کیا کہا؟ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، گویا اللہ بتانا چاہتا ہے میری روح کا سجدہ ہے، آدم کا سجدہ نہیں ہے۔ تمام کے تمام ملائکہ نے اس بات کو تسلیم کر لیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ وہ یہ کہتا ہے میری عبادت میں فرق آتا ہے، میری اطاعت میں فرق آتا ہے، جو پیشانی تیرے سامنے جھکی ہو وہ کسی غیر کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ اللہ نے یہی جملہ کہا لما خلقتو بیدیا، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تو اس کا سجدہ کرنے سے انکار کر رہا ہے؟ جا تو لعین ہو گیا، جا تو ملعون ہو گیا، نکل جا میری بارگاہ سے۔ طاعتی ما ارید لماذا ترید، ایک جملہ کہا اللہ نے شیطان سے اور کہا اے شیطان سن، میری اطاعت وہ نہیں ہے جسے تو چاہے، بلکہ میری اطاعت وہ ہے جسے میں چاہوں۔ توجہ ہے؟ اب اس مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیے جس کو ہم نے فروع دین کی 10 چیزوں کو تنہا اطاعت اور عبادت میں سمو دیا ہے۔ تنہا یہ 10 چیزیں اطاعت اور عبادت نہیں ہیں۔ اللہ نے یہی جملہ کہا میری اطاعت اور عبادت وہ نہیں ہے جسے تو چاہے، بلکہ میری اطاعت اور عبادت وہ ہے جسے میں چاہوں۔ اب اللہ کسی انسان کو یہ حکم دے کہ جاؤ اپنے بیوی بال بچوں کے لیے روزی کماؤ، تو بیوی بال بچوں کے لیے روزی کمانا اطاعت اور عبادت ہے۔ اگر اللہ علی مرتضیٰ کو یہ حکم دے کہ اے علی مرتضیٰ رات کو بستر رسول پر آرام کی نیند سو جاؤ، تو آرام کی نیند سو جانا یہ اطاعت اور عبادت ہے۔ اگر اللہ اپنے مسلمانوں کو یہ حکم دے کہ دیکھو یہ قبلہ ہے، اس کی طرف رک کر کے 5 وقت کی نمازیں پڑھو، تو 5 وقت کی نمازیں پڑھنا اطاعت اور عبادت ہے۔ اگر اللہ یہ کہے دیکھو یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے، ان کے درمیان دوڑو، ان کے درمیان دوڑنا اطاعت اور عبادت ہے، چلنا اطاعت اور عبادت نہیں ہے۔ اب ہم جیسے بھولے بھالے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں اگر یہی جملہ کہیں اے پروردگار ہم اپنے گھر پر 2 ویلر سے چلا کرتے تھے، ہم اپنے گھر پر 4 ویلر سے چلا کرتے تھے، اللہ آواز دے گا وہ تمہارا گھر تھا، یہ ہمارا گھر ہے۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ وہ تمہارا گھر تھا، یہ ہمارا گھر ہے۔ امیر ہو تو دوڑو، بادشاہ ہو تو دوڑو، وزیر ہو تو دوڑو، غلام ہو تو دوڑو۔ ہمارے ہاں کسی بھی منصب کا بھید بھاؤ نہیں ہے، اور ہم نے اس دنیا میں 2 ہی جگہ ایسی دیکھی، توجہ رہے، ہم نے اس دنیا میں 2 ہی جگہ ایسی دیکھی جہاں کسی بھی طرح کا کوئی منصب کا بھید بھاؤ نہیں ہے۔ ایک اللہ کا گھر ہے، ایک حسین کا فرش اعظم۔ 2 ہی جگہ ایسی ہے جہاں کسی بھی منصب کا کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ امیر ہو تو اسی فرش پہ آؤ، غریب ہو تو اسی فرش پہ آؤ، بادشاہ ہو تو اسی فرش پہ آؤ، وزیر ہو تو اسی فرش پہ آؤ، چاہے جس منصب کے مالک ہو، چاہے اپنے گھر پر لاکھوں اور کروڑوں کے سوفے پر بیٹھتے ہو، لیکن اس جگہ آنے کے بعد اسی فرش پہ بیٹھنا ہوگا۔ اللہ کے ضرورت کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کسی مجبوری کی وجہ سے کسی اور جگہ پر بیٹھے ہو، اور جو ہے نا نگرانی آنا ہے تو اسی فرش اعظم پر۔ دنیا میں 2 ہی جگہ ایسی ہیں، ایک اللہ کا گھر ہے اور ایک فرش حسین ہے۔ تو جانے گرامی چاہے جس منصب کے ہو، اگر میری عبادت اور اطاعت کرنا چاہتے ہو تو ان صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ہوگا۔ اے معبود میں بھولا بھالا مسلمان ہوں، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں تیری اطاعت کرنا چاہتا ہوں، اے میرے پروردگار ویسے تو ملے گا کہاں؟ اللہ نے آواز دیا میں ہر جگہ موجود ہوں،
جدھر چاہو ادھر رک کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، میں تمہاری شگے رگے حیات سے بھی زیادہ قریب۔ اچھا میرے پروردگار، اب ہم نے ادھر رک کرنے کے بجائے ادھر رک کر کے اپنی نماز شروع کر دی۔ اللہ اکبر، توجہ رہے، اپنی نماز کو شروع کی، اور جیسے ہی تکبیرۃ الاحرام کہا، اللہ نے وہ نماز میرے منہ پر دے ماری، کہا دیکھو چاروں دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن ان چاروں میں سے کسی ایک کو قبلہ بناؤ۔ میں نے قبلے کو معین کر لیا۔ قبلے کو معین کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ گیا۔ اللہ اکبر، یہ جو میں نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے، اے میرے پروردگار اب ہمارے ذہن میں کسی بیوی بال بچے کا خیال نہیں ہے، اے میرے پروردگار اب ہمارے ذہن میں کسی دکان دوری کا تصور نہیں ہے، اے میرے پروردگار میں نے سب چیزوں سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا ہے، تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا، آگے بڑھو۔ اب جیسے میں آگے بڑھا، فوراً خالق کائنات نے کہا کہ اگر تم میری بارگاہ میں آئے ہو، قبلے کو معین کر چکے ہو، تو میری بارگاہ میں آنے کے لیے بھی کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سو کر اٹھے، آنکھیں ملتے ہوئے دنیا کے کسی انسان کے سامنے پہنچ جاؤ۔ اگر تم دنیا کے کسی انسان کے سامنے بھی اس انداز میں پہنچو گے تو دنیا کا کوئی بھی انسان تم سے نہیں ملے گا، میں تو دنیا کا سب سے بڑا ہوں۔ میرے پروردگار اصول کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ آپ قرآن پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیت نے بڑھ کر سہارا دیا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھلو، اس کے بعد سے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلو۔ کہاں سے؟ کوہنیوں سے لے کر انگلی کے آخری سرے تک۔ پھر اس کے بعد وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پھر دونوں پیروں کا مسح کرو کعبین تک۔ توجہ رہے، یہ تھا رب العالمین کا حکم، درمیان میں وسیلہ بن کے آیا رحمت للعالمین۔ بے شک تم اپنے چہرے کو دھلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جراثیم آلود پانی تمہارے چہرے کو بگاڑ دے۔ میں رحمتیں ساتھ لایا ہوں، میں رحمتوں کا مرکز ہوں، میں تمہارے چہرے کا خیال رکھنے آیا ہوں۔ یہ کون ہے؟ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، بے شک تم اپنا چہرہ دھلو، لیکن چہرے کے دھلنے سے پہلے 3 عمل کو مستحب طور پر انجام دو۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھل لو، اس کے بعد کلی کرو، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالو۔ میں کہوں گا اے رحمت للعالمین، آخر وجہ کیا ہے؟ آواز یہی آئے گی، میں یہی بتائے دینا چاہتا ہوں کہ پانی میں 3 ہی خرابیاں ہوتی ہیں، یا تو پانی کا رنگ بگڑ جائے گا، یا اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے گا، یا اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لو اور دیکھو پانی صاف ہے یا نہیں، پانی مطلق ہے یا نہیں۔ جب یہ آنکھ پاس کر دے تو پھر اس کے بعد سے کلی کرو اور زبان کے ذریعے سے اس پانی کے ٹیسٹ کو محسوس کرو کہ آیا اس میں کوئی ذائقہ تو نہیں پیدا ہو گیا۔ پھر جب یہ زبان پاس کر دے تو ناک میں پانی ڈالو اور ناک کے ذریعے سے اس پانی کو سونگھو، آیا کہیں اس پانی میں کوئی بدبو تو نہیں پیدا ہو گئی۔ یہ رحمت للعالمین کا انتظام ہے۔ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جراثیم آلود پانی تمہارے چہرے کو بگاڑ دے۔ ہم نے وضو کیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اب جیسے ہی نیت کیا، نیت کرنے کے بعد ہم نے الحمد کا سورہ پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خداوند عالم میں تیرے ہی نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے،
الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ، پوری توجہ، مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ ہم ہمیشہ پانچوں وقت کی نماز میں یہ جملہ ضرور کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ، اے میرے پروردگار مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ آخر یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ اللہ آواز دے گا، خود میں نے صراط المستقیم میں یہ رمز پوشیدہ رکھا ہے، تم صراط المستقیم کے ایک ایک حرف کو ہٹاتے چلے جاؤ اور رمز آشکار ہوتا چلا جائے گا۔ اب ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ صراط المستقیم میں کتنے ورڈ ہیں، آپ دیکھیں اپنی انگلیوں پر غور کریں۔ صراط میں الف لام سوال رے، الف تو الف لام میم سین تے کاف یہ میم، کتنے ہوئے؟ 14 ورڈ ہو گئے، 14 حرف ہو گئے۔ ہم اپنی نمازوں میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار مجھے 14 کے راستے پر قائم رکھ۔ ایک صلوات اور محمد وآل محمد۔ مجھے 14 پر محمد وآل محمد صلوات۔ تو ہم اپنی نمازوں میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار تو ہمیں 14 کے راستے پر قائم رکھ۔ جب ہم نے نماز کا آغاز کیا تھا تو ہم نے یہ دعا مانگی، جب نماز کا اختتام کرنے لگے تو اب ہم نے گواہیاں دینا شروع کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے میرے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اے میرے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد بھی ہیں اس کے رسول بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود ہو محمد پر اور ان کی آل پر۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہوں گا، اگر ہم نے پوری کی پوری نماز پڑھی، اس نماز میں اللہ کا ذکر کیا رسول کا ذکر نہ کیا تو بھی نماز بیکار، اگر نماز میں رسول کا ذکر کیا اللہ کا ذکر نہ کیا تو بھی نماز بیکار۔ اما مجھے کہنے دیجئے نا، جس رسول کے تذکرے کے بغیر ایک نماز مکمل نہیں ہو سکتی تو اس رسول کے وسیلے کے بغیر پورا اسلام کیسے مکمل ہوگا؟ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ تو قرآن کا ذکر کرنا عبادت، بالکل ویسے ہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت، عبادت کی عظیم درسگاہ ہمارے لیے یہ فرش اعظم، عبادت کا عظیم مبنی ہمارے لیے ہے نماز۔ لیکن عزیزان گرامی، جب ہم نے گواہیاں دے دی تو اگر آپ اس دنیا میں رہنے کے بعد اگر سائنسی اعتبار سے دیکھیں، منطقی اور فلسفے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہر شے کے 4 وجود ہوتے ہیں، وجود ملفوظی، وجود مکتوبی، وجود ذہنی اور چوتھا وجود ہے وجود حقیقی۔ پوری توجہ، یہ ہر شے کے 4 وجود ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی نماز کے بھی 4 وجود۔ آخر یہ وجود ہے کیا؟ وجود مکتوبی، مثال کے طور پر اگر ہم اس رومال کا تذکرہ کریں وجود کے اعتبار سے
تو وجود مکتوبی کسے کہتے ہیں؟ ہم پین سے یا پینسل سے اپنی کاپی پر لکھتے چلے جائیں رے واو میم الف لام رومال، یہ ہے اس رومال کا وجود مکتوبی۔ توجہ رہے، وجود ملفوظی کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنی زبان سے ادا کریں رومال رومال رومال، یہ ہے رومال کا وجود ملفوظی۔ وجود ذہنی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں ایک رومال کا تصور ہے جو کالا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، ہم نے اپنے ذہن میں ایک رومال کا تصور کر لیا، اسے کہتے ہیں اس رومال کا وجود ذہنی۔ اس رومال کا وجود حقیقی کیا ہے؟ جو حقیقت میں میرے پاس رومال ہے، یہ ہے نہ اسی رومال کا وجود حقیقی۔ اب یہ انصاف سے بتائیے، آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، جب میری پیشانی پر پسینہ آئے گا تو کیا وجود ملفوظی کام کرے گا؟ کیا وجود مکتوبی کام کرے گا؟ کیا وجود ذہنی کام کرے گا؟ ہر صاحب عقل کا جواب یہ ہوگا کہ جب آپ کی پیشانی پر پسینہ آئے گا تو نہ وجود ملفوظی کام کرے گا، نہ وجود ذہنی کام کرے گا، نہ وجود مکتوبی کام کرے گا۔ آپ پینسل پر لکھتے چلے جائیے، پینسل سے اسی کاپی کے اوپر رے واو میم الف لام رومال، رے واو میم الف لام رومال، یہ پسینہ خشک ہونے والا نہیں ہے۔ اپنی زبان سے ادا کرتے چلے جائیے رومال رومال رومال، یہ پسینہ خشک ہونے والا نہیں ہے۔ اپنے ذہن میں ایک تصور کر کے بیٹھ جائیے، ایک رومال ہے جو کالا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، کیا یہ پسینہ خشک ہو جائے گا؟ ہر انسان کہے گا یہ پسینہ خشک نہیں ہوگا جب تک کہ حقیقت والا رومال اس پیشانی پہ لگے ہوئے پسینے کو خشک نہ کر دے۔ توجہ رہے، یہی رومال ہے حقیقت والا رومال جو اس پیشانی کے پسینے کو خشک کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بالکل ویسے ہی جیسے رومال کے 4 وجود ہیں، بالکل ویسے ہی نماز کے بھی 4 وجود ہیں۔ نماز کا بھی وجود مکتوبی ہے، نماز کا بھی وجود ملفوظی ہے، نماز کا بھی وجود ذہنی ہے، نماز کا بھی وجود حقیقی ہے۔ نماز کا وجود مکتوبی کیا ہے؟ ہم نے اطفال کی دینیات کی کتاب میں پڑھا تھا، فروع دین کی شاخیں 10 ہیں، اول نماز، کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ یہ ہے نماز کا وجود مکتوبی۔ اسی نماز کا وجود ملفوظی کیا ہے؟ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے وقت جملے دہراتے ہیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ یہ ہے نماز کا وجود ملفوظی۔ نماز کا وجود ذہنی کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں نماز کا ایک وجود ذہنی ہے۔ کون نماز؟ وہ نماز جو 2 رکعت ہے۔ کون نماز؟ وہ نماز جو 4 رکعت ہے۔ کون نماز؟ وہ نماز جو 3 رکعت ہے۔ جو ایک رکعت کا ہمارے ذہن میں تصور پایا جا رہا ہے، یہ نماز کا وجود ذہنی ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو تلاش کرنا ہے کہ اس نماز کا وجود حقیقی کیا ہے۔ توجہ رہے، ہمیں اور آپ کو تلاش یہ کرنا ہے کہ اس نماز کا وجود حقیقی کیا ہے۔ جب ہم نے تشہد میں گواہیاں دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، ایک مرتبہ پروردگار سے مخاطب ہو کر آواز دی، پروردگار، اللہ کی گواہی تو سمجھ میں آتی ہے، رسول کی گواہی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آل محمد پر جو درود پڑھا جاتا ہے اس کی گواہیاں مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ اے میرے پروردگار، مجھے اس کا ثبوت چاہیے۔ اللہ نے کہا میں اس کا ثبوت دوں گا۔ کہا کہاں دے گا؟ کہا مدینے میں دوں گا۔ کہا کس جگہ دے گا؟ کہا مسجد نبوی میں دوں گا۔ کہا کس حالت میں دے گا؟ کہا اس حالت میں دوں گا کہ رسول نماز پڑھا رہے ہوں گے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آل احمد کا ایک چھوٹا شہزادہ جیسے ہی رسالت کی زبان سے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کا نکلنا تھا کہ آل احمد کا ایک چھوٹا شہزادہ جو کبھی آغوش رسول پہ تھا، کبھی دوش
رسول میں تھا، خرامہ حرامہ مسجد نبوی کے دروازے تک پہنچ گیا۔ مسجد نبوی کے دروازے تک پہنچنا تھا کہ جیسے ہی صحابہ کو حضور حسین کا احساس ہوا، سبوں میں شگاف پیدا ہوا، حسین بڑھتے گئے، سبوں میں شگاف پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے موسیٰ دریائے نیل میں راستہ بنا رہے ہو، یا لفظوں کو بدل کر یوں جملہ کہا جا سکتا ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ولادت علی کے وقت خانہ کعبہ میں شگاف پیدا ہوا ہو۔ حسین بڑھتے گئے، حسین بڑھتے گئے، حسین بڑھتے گئے، صفوں میں شگاف پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حسین بڑھتے گئے، حسین صفوں کے بیچ میں رکے نہیں ہیں، بلکہ حسین آگے بڑھے، یہاں تک کہ پشت رسالت پر جا کر سوار ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں اپنے سماج و معاشرے کا دستور کیا ہے۔ ہمارے سماج و معاشرے کا دستور یہ ہے کہ اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد کوئی بچہ کھیل رہا ہوتا ہے تو ہم اس نمازی سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ اس بچے کو اس نمازی سے دور کر دیتے ہیں۔ لیکن آل احمد کا عجیب گھرانہ ہے، جیسے ہی حسین پشت رسول پر سوار ہوئے، جبرائیل نازل ہوئے، حسین سے کچھ نہ کہا بلکہ رسالت کی کان میں جا کر یہی جملہ کہا، اے رسول اپنے سجدے سے سر اس وقت تک نہ اٹھائیے گا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے، جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے۔ اب ہم عبادتوں کی ساری چیزوں کو مختصر کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں۔ عبادتوں کی معراج ہے نماز، نماز کی معراج ہے سجدہ، سجدے میں ہے صاحب معراج، صاحب معراج کی معراج یہ ہے کہ زبان پہ ذکر میرا رہے، دل میں خیال حسین کا رہے۔ ایک سالہ بر محمد وآل محمد۔ محسوس کیا آپ نے جس طریقے سے قرآن کا ذکر کرنا عبادت ہے، ویسے ہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تنہا اتنا ہی نہیں بلکہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو مکمل کروں۔ جس طریقے سے قرآن کا پڑھنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے، ویسے ہی الذکر علی عبادت کہہ دینے سے علی کا ذکر عبادت کا درجہ رکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن کا پڑھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ عبادتوں میں افضل ترین عبادت کا نام ہے نماز، جسے ہم اپنی زندگی میں انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا کے میدان میں اسی نماز کو برپا کر کر اپنے چاہنے والوں کو وصیت کی ہے، آواز دی ہے کہ میرے شیعوں، اے میرے چاہنے والوں، جب بھی اپنی زندگی میں کبھی ایسا محسوس کرنا کہ ہمارے یہاں روزی نہیں آ رہی ہے، کبھی تم محسوس کرنا کہ ہمارے گھر پر فاتح ہو رہے ہیں، ہمارے گھر پر تنگدستی کا عالم ہے، تو تم نماز پڑھ لیا کرو۔ خود امام حسین علیہ السلام نے میدان کربل میں نماز پڑھ کر بتایا کہ نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے۔ خود قرآن کی تلاوت کر کے بتایا، نوکے نیزہ سے قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کہ قرآن کی فضیلت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آج دیکھتے دیکھتے شب 9 محرم آ گئی۔ ہم اور آپ آ گئے مجلسوں میں لیلا کو ان کے لال کا پرسہ پیش کرنے کے لیے۔ کون ہے لیلا کا لال؟ 18 برس کا کڑیل جوان علی اکبر۔ اللہ جانے آپ کیسے مصائب سنیں گے عزادارو۔ 18 برس کا کڑیل جوان
57 برس کا ضعیف حسین، اللہ کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے کربلا میں منظر دیکھا۔ 57 برس کے ضعیف باپ سے کڑیل جوان کا لاشا نہیں اٹھا۔ جب یہ قافلہ 11 محرم الحرام اور رخصت ہونے لگا تھا تو نیزے پر 72 شہداء کے سربلند تھے۔ اس قافلے کو کوفے میں ایک کنیسہ کی جانب روکا گیا۔ ایک ضعیفہ اس قافلے کو دیکھنے کے بعد باہر نکلی۔ بڑے اطمینان سے مسائل پڑھوں گا، اللہ جانے آپ کس طریقے سے گریہ کریں گے۔ ضعیفہ باہر نکلی، باہر نکلنے کے بعد ایک ایک سر کو دیکھتی چلی جاتی ہے، سلام کرتی چلی جاتی ہے۔ ضعیفہ نے اونو محمد کے سر کو دیکھا، سلام کیا۔ ضعیفہ نے عباس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، سلام کیا۔ ضعیفہ نے اکبر کے سر کے قریب آئی ہے تو ایک جملہ کہا، ارے ایک مرتبہ اکبر کی جان سی صورت کو دیکھا، کٹے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا، زلفوں کو دیکھا اور یہی جملہ کہا، یا ایھا الرسول البدر الدجا، اے میرے مرنے والے اکبر، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہوتی، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہوتی۔ ضعیفہ کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ مرتبہ ضعیفہ کی یہ آواز ام لیلہ کی کانوں سے ٹکرائی، ایک جملہ کہا، اے ضعیفہ، ابھی اکبر کی ماں لیلہ زندہ ہے، ابھی اکبر کی ماں لیلہ زندہ ہے۔ آزادارو، بڑے عجیب و غریب مصائب ہیں۔ 18 برس کا کڑیل جوان، 57 برس کا ضعیف باپ۔ جب باپ ضعیفی کے عالم میں ہوتا ہے اور بیٹا آہستہ آہستہ جوان ہونے لگتا ہے تو باپ کے دل میں بڑے ارمان ہونے لگتے ہیں۔ باپ یہی سوچنے لگتا ہے، میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، میرے دل میں یہ ارمان ہے کہ میں اس کے سر پر سہرا دیکھوں گا۔ یہ باپ کے بہت ارمان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کسی نے امام معصوم سے پوچھا، امام بتائیے تو صحیح، باپ کے لیے سب سے زیادہ اس دنیا میں حسین اور خوشی کا لمحہ کب ہوتا ہے؟ امام معصوم نے یہی جملہ کہا، باپ کے لیے سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت لمحہ اس وقت ہوتا ہے جب بیٹا باپ کے برابر ہو جاتا ہے، جب بیٹا باپ کی قد کے برابر ہو جاتا ہے، باپ اس بیٹے کو دیکھتا چلا جاتا ہے، اندر ہی اندر خوش ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن پوچھنے والے نے یہی جملہ کہا، اے امام فرمائیے تو صحیح، باپ کے لیے سب سے زیادہ غم کا مقام کب ہوتا ہے؟ امام نے کچھ جملہ نہ کہا بلکہ مقتل کی طرف منہ کر کے ایک ہی جملہ کہا، السلام علیک یا علی اکبر، اے علی اکبر، تمہارے اوپر میرا سلام۔ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، جب بیٹا 18 برس کا ہو گیا، اس 18 برس کے کڑیل جوان نے اپنی زندگی میں کچھ نہ مانگا۔ باپ کو یہ ارمان ہوتا ہے جیسے جیسے بیٹا بڑا ہوتا جائے مجھ سے کچھ طلب کرے، مجھ سے کچھ مانگے، یہ باپ حاصل کر دیتا ہے۔ بیٹا کوئی بھی فرمائش کرتا ہے، باپ بیٹے کی فرمائش کو، باپ بیٹے کے ارمان کو پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن 18 برس کا کڑیل جوان ہے، 57 برس کا صحیح باپ حسین ہے۔ 18 برس کی اس کڑیل جوانی میں اکبر نے اس زندگی میں اپنے باپ سے کچھ نہ مانگا، لیکن ہاں شب عاشور آئی ہے، روز عاشور باپ کے سامنے کھڑے ہو کر 18 برس کا کڑیل جوان باپ سے یہی کہہ رہا ہے، بابا مجھے بھی رن میں جانے کی اجازت، اے بابا مجھے بھی رن میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، یہی جملہ کہا، اے بیٹا، کیا کوئی باپ کسی بیٹے کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟
اے بیٹا، لیکن وقت وقت کی بات ہے، ایک ایک کو حسین نے اجازت دیا ہے تاکہ دین بچ جائے۔ اے بیٹا خدا حافظ، میں بھی تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن جاؤ خیمے میں بھوٹی اماں سے مل لو۔ ایک مرتبہ علی اکبر خیمے میں آئے ہیں، خیمے میں آنا تھا کہ ایک مرتبہ زینب سے اجازت مانگی۔ زینب نے اکبر کے چہرے کو دیکھا، یہی جملہ کہا، اے اکبر 18 برس چرکینا پیس کے کیا اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تمہیں خاک و خون میں ملتا دے دوں؟ ایک مرتبہ اکبر لیلا کے قریب آئے، اے ماں ام لیلا، مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ ام لیلا نے اکبر سے یہی جملہ کہا، اے بیٹا اکبر، اس ماں کے دل میں بڑے ارمان تھے کہ میں تمہارے سر پر سہرا دیکھوں گی، اس ماں کے دل میں بڑے ارمان تھے کہ میں تمہیں دولہا بناؤں گی، تمہارے ہاتھوں میں مہندی لگاؤں گی، تمہارے لیے ایک چاند سی دلہن لاؤں گی۔ اے بیٹا، اس ماں کے سارے ارمان خاک میں مل گئے۔ اے بیٹا اجازت طلب کرنے آئے ہو، اے بیٹا خدا حافظ۔ ماں نے بیٹے کو اجازت دی، باپ نے بیٹے کو اجازت دیا۔ علی اکبر میدان کربل کی جانب جانا چاہتے ہیں، لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے اکبر جب خیمے سے برآمد ہونے لگے نا تو حمید ابن مسلم کہتا ہے خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا، بار بار اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا۔ ارے اکبر خیمے سے یوں برآمد ہوئے جیسے کسی گھر سے جوان کی میت نکلتی ہو۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، دو جملے مصائب کے، اور آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ ہاں زادارو، روایت بیان کرتی ہے ماں نے رخصت کیا، باپ نے رخصت کیا، اکبر ہے جو میدان قتال کی جانب جانا چاہتے ہیں۔ حسین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، یہی جملہ کہا، اے خدا بندہ گوار ہے نا، آج اس کو رخصت کر رہا ہوں جو ہم شکل پیغمبر تھا، جو شبیہ رسول اللہ تھا، آج اس کو رخصت کر رہا ہوں۔ اکبر کو میدان جنگ کی اجازت ملی، اکبر جاتے رہے، لیکن اکبر نے پیچھے مڑ مڑ کے باپ کو دیکھا، کیا دیکھا؟ ضعیف باپ کمر کو پکڑے ہوئے بیٹے کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اکبر نے یہی جملہ کہا، اے بابا آپ نے تو اکبر کو رخصت کر دیا تھا، اے بابا آنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ ایک مرتبہ حسین نے یہی جملہ کہا، اے اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو اس باپ کے دل سے پوچھتے باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اللہ جانے آپ کیسے سنو گے عزادارو۔ روایت بیان کرتی ہے اکبر میدان قتال میں آئے، میدان قتال میں آنا تھا کہ اکبر نے جنگ کرنا شروع کیا۔ اکبر نے 120 لوگوں کو واسطے جہنم کیا، کبھی میمنہ کو میسرہ پر، کبھی میسرہ کو میمنہ پر۔ قلب لشکر میں 18 برس کا جوان علی اکبر ہے، جنگ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ لیلا نے اس منظر کو دیکھا، ایک مرتبہ یہی جملہ کا، آقا میرے لال کی خیر۔ ایک مرتبہ حسین نے لیلا سے کہا، اے لیلا مصلی بچھاؤ، اپنے لال کے لیے دعا کرو۔ لیلا نے مصلی بچھایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لیا، یہی جملہ کہا، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے لال اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ لیلا کی دعا قبول ہوئی، اکبر در خیمہ پہ آئے، آواز دی، بابا ایک قطرہ آب مل جائے تو ہم ان ظالموں کو بتائیں کہ اکبر کس طریقے سے جنگ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی زبان اکبر کے دہن میں دی، اکبر نے فوراً نکالی، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوش ہے۔ اے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوش ہے۔ ایک مرتبہ اکبر کو اجازت ملی، اکبر میدان قتال میں، روایت بیان کرتی ہے کسی شہید نے ایسا نیزہ مارا
کہ اکبر کے سینے میں جا کر پیوست ہوا. ارے اکبر ہے جو برداشت نہ کر سکا, سین سے زمین پر آنے لگا, آواز دی, بابا میری مدد کے لیے آئیے. حسین دوڑنے گئے, یہی جملہ کہا, اے بنی ہاشم کے بچوں, اس حسین کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. آج 18 برس کا جوان علی اکبر باپ کو بلا رہا ہے. ایک مرتبہ حسین جوان لال کے لاشے پر پہنچے, لاشے کے قریب پہنچنا تھا کہ دیکھا 18 برس کا کڑیل جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے, ایڑیاں رگڑنا تھا. ایک مرتبہ حسین نے دیکھا اکبر کا ایک ہاتھ سینے میں ہے. اے میرے لال, آخر سینے میں کیا ہو گیا؟ اکبر نے یہی جملہ کہا, اے بابا ارے سینے میں نیزے کی رنی اتر آئی ہے. بس یہ جملہ کہنا تھا. حسین دو زانو ہو کر بیٹھے, آستینوں کو الٹا, نجف کا رخ کیا, نجف کا رخ کر کے اب جو اکبر کے سینے سے کلیجے سے جیسے ہی نیزہ نکالنا چاہا, نیزہ تو نہ نکلا. اکبر کا کلیجہ نیزہ تو نہ نکلا, اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا. ارے ایک مرتبہ حسین نے یہی جملہ کہا, بابا ارے 2 انگلی سے نجف کے دروازے کو اکھاڑنا آسان تھا, لیکن حسین کے لیے اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا بڑا مشکل ہے. لیکن ہزاروں روایت بیان کرتی ہے حسین علی اکبر کی لاش کو لے کر خیمے میں جانا چاہتے ہیں. اکبر کی لاش کا خیمے میں جانا تھا کہ بیویوں میں پروگرام برباد ہوا. اللہ اکبر, اللہ محمد.